اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی وحی الہی پر، کہ وحی الہی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع جیسے قرآن کریم، وحی غیر مطلوع جیسے احادیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو وحی کی صورتیں ہیں اس کو نبی علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں، آپ کی احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم نے واضح کیا کہ نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح کنٹینیوسلی مسلسل آتی ہے، اور فرمایا کہ یہ مجھ پر بڑی شدید ہوتی تھی، اور کبھی فرشتہ یعنی جبرائیل انسانی صورت میں متشکل ہو کر میرے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ جو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی کی صورت تھی یہ آسان تھی، کیونکہ دو صورتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وحی جو یعنی وحی کا نزول ہو رہا ہے نا، تو اس میں قائل یعنی کہنے والا اور سامع یعنی سننے والا، ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے۔ یا تو یہ ہے کہ سامع پر، سننے والے پر قائل کی صفت کا غلبہ ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے۔ یہ وحی کی پہلی صورت میں جسے سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، گھنٹی کی آواز، یہ پہلی قسم مراد ہے کہ ناظرین ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی آپ کے قلب پر خطاب کی ہیبت طاری ہوتی تھی، اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تو وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا، کہ وہ کلام آپ کو حاصل ہو جاتا کہ جو کلام آپ پر نازل کیا گیا۔ اور یہ صورت ناظرین ملائکہ کے ساتھ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس کی صورت کم و بیش یہی ہوتی ہے، یہ احادیث کریمہ میں بیان ہے۔ اور پھر یہ ہو کہ قائل جو ہے سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اور یہ دوسری قسم ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ سے کلام کیا کرتے تھے، اور عام طور پر حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے حسین و جمیل تھے، تو ان کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اور جس طرح ناظرین اور بھی مثالیں ہیں جو مشہور حدیث پاک ہے کہ جس میں ناظرین پوچھا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دور سے سفر کرتے ہوئے آیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں مبارک پر ہاتھ رکھ کر اس نے سوالات کیے تھے۔ مل اسلام آقا علیہ السلام نے بتایا، پھر کہا مل ایمان پوچھا تو آقا علیہ السلام نے بتایا۔ جب وہ چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آ کر مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ اب ناظرین یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ یعنی یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ گھنٹی کی آواز میں عام لوگوں کے لیے کوئی معنی و پیغام نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے اس آواز میں کوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا۔ جیسے کل میں نے ایک مثال بلا تمثیل دی سمجھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وقت ٹیلی گرام جو دینے کا عمل ہوتا تھا تو ایک طرف سے صرف ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، دوسری طرف سے پورے جملے جو ہے وہ بنا لیے جاتے تھے۔ تو ناظرین یہ بھی ہے نا کہ ٹک کی آواز آئی، پورا جملہ بن رہا ہے۔ تو جب انسانوں کے بنائی ہوئی چیزوں میں پورے پیغامات ہوتے ہیں
تو ناظرین بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. تو گھنٹی کی آواز جو ہے وہ ہو اور نبی علیہ السلام کے لیے اس میں ایک پورے فصیح و بلیغ جملے ہوں. اچھا، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے نزول وحی کی کچھ اقسام بیان فرمائی. نمبر 1، کلام قدیم کو سننا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر آثار صحیحہ میں موجود ہے. جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو اس وقت ناظرین اللہ رب العالمین سے کلام ہوا، اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار بھی کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کلام سے مشرف بھی فرمایا. دوسرا، فرشتے کی رسالت کے واسطے سے وحی کا موصول ہونا. تیسرا، وحی کو دل میں القاء کیا جائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا. ایک قول یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر جو وحی مبارکہ کی صورت تھی وہ یہی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یا تسخیر کے معنی میں ہی بولا جاتا ہے. مزید انشاءاللہ ناظرین اس میں ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور چلتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور اس کی جو آیت نمبر ہے 27 ہے. آیت نمبر 27 اس کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. من انابا پڑھیں گے، وف کی صورت میں من اناب پڑھا جائے گا. بعض ساکن کریں گے تو اس صورت میں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی. من اناب نہیں، من اناب، اناب. آخر میں علامت وقفے اندر 27 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 27 یہاں مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ قل ایک کلمہ، انا دوسرا، اس میں اللہ تیسرا، یدلو چوتھا، من پانچواں، یشاء چھٹا، واو ساتواں، یہدی آٹھواں، الا نواں، ہی 10واں، من 11واں، اور بلکہ من گزر چکا ہے، اناب 11واں. کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قل ان اللہ. اچھا جی، قل کو کل بعض اوقات اس قاف کو باریک پڑھتے ہیں، تو اس قاف کو باریک نہیں پڑھنا، قل اس قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے. لام کو نارملی قل. ہمزن یہاں پر ان میں آپ دیکھیں نون پر زبر ہے، اور اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے، تو اسم اللہ کی حرف لام کو یہاں پر کر کے پڑھیں گے. پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو حرف لام کو، اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. ان اللہ یضل من یشاء. من میں نون ساکن ہے، یشاء کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. یشاء میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل ہے. مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. بلکہ میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوگا. من یشاء و یہدی، یہ مد منفصل ہے ناظرین. یہدی میں آپ دیکھیں یہاں مدہ اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. وَيَهْدِي یہ اصل میں الہ ہے، ہی کے ساتھ استعمال ہوا، الیہ پڑھا گیا. ملا کر پڑھیں گے الیہ من انابا. اچھا، یہاں من میں نون ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے. من انابا
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یہاں وقف پڑھیں گے تو من اناب پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اس میں ناظرین اسماء، افعال، حروف کون کون سے، ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان اللہ یضل من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ من أناب۔ یہ آیت نمبر ناظرین 27 ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہم یہاں پر آیت کریمہ کا جو پورشن ہے وہ لکھ بھی چکے ہیں، اس پر اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اللہ، دوسرا اسم ہے من، تیسرا ہی ضمیر، من میں نمبر 2 آئے گا، گزر چکا ہے۔ تو ناظرین کل یہاں پر 3 ہی اسماء ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، اچھا جی، نمبر 2 من، اور نمبر 3 ہی ضمیر۔ 3 یہاں پر اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل قل، دوسرا یضل، تیسرا یشاء، چوتھا یہدی۔ قل نمبر 1، نمبر 2 یضل، یضل، اور نمبر 3 یشاء، نمبر 4 یہدی۔ کل یہاں پر 4 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 واو، نمبر 3 الہ۔ نمبر 1 واو، نمبر 1 انا، نمبر 2 واو، نمبر 3 الہ۔ 3 اسماء، 3 افعال، اور 3 اسماء، 4 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 10 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا جی، پہلا اسم ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ، کوئی امت اللہ تو ہو سکتی ہے، اللہ کی بندی، لیکن کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ بے شک آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے ناظرین اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو
پورا فرماتا ہے بشرطے کہ جائز مقصد ہو. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما. اور ویسے بھی ناظرین دعا ہم اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ دعا ہے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مانگنا چاہیے. بعض اوقات لوگ نہیں مانگتے لیکن مانگنا چاہیے. کہتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے نا تو ہمیں عطا فرمائے گا. نہیں، وہ مانگنے کو پسند فرماتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ناظرین انسان زیادہ مانگنے سے تنگ ہوتا ہے لیکن رب تعالیٰ جتنا زیادہ مانگا جائے اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے. اسے اپنے اس بندے کی آواز جو سوال کی آواز ہے وہ بڑی پسند ہے. آہوزاری کے ساتھ آوازیں بڑی پسند ہیں. اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر ایک وقت نکالیں، 3 4 5 منٹ مل کر اللہ کا ذکر کریں. اس سے کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے من اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں. ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ہی ناظرین واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہوا ہو یہی منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. چلتے ہیں افعال کی جانب. قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. ناظرین یہاں پر قل کا معنی ہوگا تو کہہ، لیکن چونکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے. قل ناظرین قرآن کریم میں جہاں بھی یوز ہوا ہے تو یہ آقا علیہ السلام سے خطاب ہے. تو پھر یہاں پر ہمیں شان مراتب ہے اس کا لحاظ کرنا ہوگا. تو ناظرین اس کا معنی تو کہہ نہیں کہیں گے، آپ کہیے یا آپ فرمائیے. قال یقول قولا. قل کا مصدر آتا ہے قول. قول کا معنی بات ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قول. اس کے بعد یضل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا. اور یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا وہ گمراہ کرتا ہے. یشاء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا. اور یہاں معنی ہوگا وہ چاہتا ہے، لیکن یہاں من داخل ہے تو من کے ساتھ اس کا معنی کیا بنے گا؟ جسے وہ چاہے یا جسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بلکہ یہ غلط ہو گیا، ہم نے یدلو کے ساتھ لکھ لیا اسے، تو یہ آئے گا یشاء کے ساتھ، جسے وہ چاہے یا جسے وہ چاہتا ہے. یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا. اور یہاں معنی ہوگا وہ ہدایت دیتا ہے. ہدا یہدی. ناظرین یہ ہدایت یہ مصدر ہے اور ہدایت جو ہے وہ ناظرین ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. یا اللہ اس کو ہدایت دے. مانگنا یہ چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے. ٹھیک ہے نا. اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی ضرور مانگا کریں. اچھا، ہدایت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو کا معنی اور ہے، الا غایت کے لیے آتا ہے. اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کر رہے ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 قل میں قول، نمبر 3 یہدی میں ہدایت. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا. قل ان اللہ، یا پیش یو، ضاد لام زیر دل، لام پیش لو یضلو. میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، شین علی زبر شا، حمزہ پیش او، مئی یشاء.
و زبر وا یا ہا زبر یہ دال یا زیر دی و یہ دی حمزہ زیر ای لام یا زبر لی حاضر ہی الیہ میم نون زبر من حمزہ زبر آ نون الف زبر نا با زبر با الیہ من انابا یہاں وقف پڑھیں گے تو من اناب پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں جو ہے وہ تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من اناب۔ ناظرین یہاں پر ایک فعل رہ گیا ہے انابا، تو یہاں کل 5 افعال ہیں۔ انابا فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا وہ اس نے رجوع کیا، اس نے رجوع کیا، تو یہاں پر اس کا معنی یہ بنے گا۔ تو کل ملا کر پھر یہاں پر 11 کلمات ہوئے، اور جس میں جو ہے وہ 3 کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رہ گئے تو اسے لکھ لیجیے گا افعال میں۔ ناظرین یہ تلاوت ہم نے کی ترتیل کے ساتھ، اب آئیے اب ہم تلاوت کریں گے حدر کے ساتھ۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قل آپ فرما دیجئے، انا تحقیق اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من اسے جو، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، الا طرف ہی اپنی، من اسے انابا اس نے رجوع کیا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ آپ کہیے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اب انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین تفسیر ہم جو عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، کل بھی جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی وہ آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے۔ اور جہاں سجدے کی بات آئی تھی تو سجدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ سجدے کا لغوی معنی ہے تواضع اور تذلل اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع کی کوئی صورت نہ ہو۔ تو ناظرین یہ جہاں تک اصطلاحی معنی ہے تو اس حوالے سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، تو اس کے محامل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب اس پر آ جائیں کہ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، تو اس کے کیا محامل ہو سکتے ہیں؟ اگر سجدے سے مراد لغوی معنی ہے یعنی اطاعت اور تذلل، تو پھر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کا طلوع اور غروب، سیاروں کی گردش، پہاڑوں کا جمود، دریاؤں اور سمندروں کی روانی، الغرض کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر رہی ہے۔ انسان کے نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، اعضائے انہضام کی کارکردگی،
یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 116 116 بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ سب اسی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آل عمران کی آیت نمبر 83 آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طوعا وکرہا، یعنی خوشی اور ناخوشی سے، کیونکہ بعض کام انسان خوشی سے کرتا ہے اور بعض کام خوشی نہیں ہوتی لیکن کرتا ہے۔ مثلاً کسی کو حکومت مل جائے تو حکومت انسان بڑی خوشی سے کرتا ہے، چاہے وہ لوگ کچھ بھی کہیں وہ بڑی خوشی سے کرتا ہے۔ لیکن معمولی ملازمت جو ہے وہ بندہ کر لیتا ہے لیکن دل میں ہوتا ہے کہ ذرا اچھی ملازمت مل جائے، اچھا کام مل جائے، تو ناخوشی سے کرتا ہے۔ کوئی خوشی سے جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، کوئی ناخوشی سے عبادت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، ایک وہ بندہ جسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اذان جب آتی ہے اسے معلوم ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو سارے کام چھوڑ کر وہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا دل نماز میں لگا رہتا ہے، خوشی سے کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ناظرین، ناخوشی تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک بوجھ اتارنے کے لیے کہ یار بعد میں پڑھنی، بس ابھی پڑھ لوں اور بس ٹھیک ہے، جان چھڑانا، تو پھر اسے کہتے ہیں ناخوشی سے کرنا۔ سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے سائے بھی صبح اور شام کو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ ہر شخص خواہ مومن ہو یا کافر، اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ امام زجاج نے کہا کہ کافر خود تو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے لیکن اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ابن الانباری نے لکھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایوں میں عقل و فہم پیدا کر دی ہو اور وہ خشوع اور خضوع سے اللہ کو سجدہ کریں، جیسے بعض پتھر اللہ کے خوف اور خشیت سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ سایہ ایک جانب سے دوسری جگہ میلان کرتا ہے اور سورج کے بلند ہونے اور نیچے ہونے کی وجہ سے سائے لمبے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا ایک جانب سے دوسری جانب مڑنا، ان کی مقدار کا کم اور زیادہ ہونا ہی ان کا سجدہ کرنا ہے۔ اور صبح اور شام کے وقت کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ان دو وقتوں میں سایوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا نمایاں نظر آتا ہے۔ میں اس میں ناظرین یہ بھی کہوں گا کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے نا، تفاسیر میں یہ بھی لکھا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ یہ جو دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے نا، تو یہ بھی اس کی دروازے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح ہے۔ تو اگر تم سمجھنا شروع کر دو تو تمہارے لیے پھر معاملات مشکل ہو جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن وہ سب کے سب کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اب ناظرین، سجدے کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث کریمہ ہیں۔ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت سورہ اعراف کے آخر میں ہے۔ سجدہ تلاوت کی تعداد ناظرین 114 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، بس تم سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو۔ ناظرین، اس حدیث کی جو ہے وہ یعنی تائید میں قرآن کریم کی آیت بھی ہے، سورہ علق کی آیت نمبر 19، سجدہ کر ہم سے قریب ہو جا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے عرض کیا کہ مجھے وہ عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے، پھر میں نے سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا۔ اور ناظرین، یہ بھی میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جو حالت سب سے زیادہ پسند ہے نا،
سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ سجدے کی حالت ہے، اس لیے کہ بندے کے وجود میں اگر دیکھا جائے تو سب سے عزت والی چیز جو ہے اس کی پیشانی ہے، سب سے عزت والی چیز اس کی پیشانی ہے۔ تو سب سے عزت والی چیز کو جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہوئے ایک طریقے سے زمین پر لے آتا ہے، تو گویا کہ ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے سب سے اعلیٰ چیز بالکل تذلل اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دی، تو یہ اس سے بڑا پسند ہے۔ ناظرین یہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آیت نمبر 14 جنہوں نے سنی ہے تو ناظرین وہ سجدہ تلاوت کر لیجیے گا، اور ہم نے ایک اور حوالہ بھی دیا سورہ علق کی آیت نمبر 19 کا وسجد وقترب، سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ تو ناظرین یہاں پر بھی سجدہ تلاوت ہے تو اسے ضرور کیجیے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ سجدہ تلاوت جب بھی آیت سجدہ تلاوت کی جائے، جس نے سنی ہے ناظرین چاہے بغیر ارادے کی سنی ہے، سجدہ تلاوت اس پر واجب ہے، اس پر واجب ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت نہیں کر سکتا تو بعد میں کر لے، بعد میں قضا نہیں ہوتی، بعد میں کر لے اور یہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین جو ہے وہ وضو کر لے، اور اگر دوران نماز آیت سجدہ تلاوت کی تو دوران نماز کوئی ایسی آیت تلاوت کی کہ جس میں سجدہ ہے تو پھر ناظرین یعنی پڑھتے ہی ڈائریکٹ سجدے میں جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے اور بقیہ تلاوت کر لے جو کچھ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ناظرین کوئی تلاوت ہو رہی ہے، آیت سجدہ ہے اور ہم نے بغیر ارادے کے سنی تو تب بھی سجدہ تلاوت کرنا یعنی سجدہ کرنا آپ پر واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو اس بات کو ذرا نوٹ کر لیجیے، اور سجدہ تلاوت کرنا انتہائی آسان ہے کہ یا تو کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے چلے جائیں سجدے میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پھر سر اٹھا لیں، اور اس پہ پھر کوئی سلام وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ کھڑے ہو کر بھی سجدے میں جا سکتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں یا 5 مرتبہ کہہ دیں یا 7 مرتبہ، یعنی تا تعداد میں کہہ کر آپ اس سجدے سے اٹھ جائیں، اس میں کوئی سلام وغیرہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میرا عذاب، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا میں نے انکار کیا سو مجھے دوزخ ملے گی، یعنی وہ چیخیں مارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ہی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہم کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت ربیع الاول مبارک ہو۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ لاہیوال سے۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ ترجمہ آپ کہیے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو تھوڑا سا میوٹ کر دیا کریں، یعنی بند کر دیا کریں، اور توجہ کے ساتھ ہمیں ڈائل کیا کریں تاکہ جیسے ہی آپ کی لائن ملے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو اور وقت ضائع نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ میں غلام فرید عرض کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے۔ جی غلام فرید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ جی، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ مفتی صاحب آپ پڑھا دیں، میں پیچھے پڑھا۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اللہ
قل إن الله يضل يضل من يشاء من يشاء ويهدي إليه ويهدي إليه من أناب. من أناب. جزاک اللہ غلام فرید صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنی اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہتے ہیں، جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کر سکتے ہیں. اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.